سبیرہ کرتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری 5ویں دن 6ویں دن 7ویں دن یہی آ جائے کہ 5 دن کے بعد تراویح معاف، 7 دن کے بعد تراویح معاف، ادھر قرآن مکمل ادھر تراویح معاف. ایسا یہ کہ آپ کے لیے بھی تراویح معاف ہے؟ ہاں بھائی معاف ہے تراویح آپ سے؟ یا رمضان کے آخر تک پڑھتے رہیں گے؟ آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سبھی کو رمضان قدر کرنے، تراویح کو مکمل پڑھنے اور روزے کو بھی ٹال مٹول نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. ایسا تو نہیں کہ تراویح سنتے سنتے آپ قرآن سنتے سنتے تراویح پڑھتے پڑھتے گھٹنوں میں درد ہو گئے. اچھا بس اڈے وغیرہ میں عورتیں پہلے چوڑی پہنا کرتی تھی یا گاؤں دیہات میں بھی چلی جایا کرتی تھی تو چوڑی جو ہے کپڑے کی ایک گڈی میں رکھا کرتی تھی اور سر میں لے کے کرتی تھی. اچانک پولیس والے سامنے آ گئے، گڈی رکھی تھی تو پولیس والے نے ایک ڈنڈا مارا اور پوچھا کیا ہے اس میں؟ تو عورت نے جواب دیا بہت خوبصورت جواب، صاحب کیا پوچھتے ہو اس میں کیا ہے؟ ایک ڈنڈا اور مار دو جو ہے وہ بھی ختم، جو ہے وہ بھی ختم. تو ایسا تو نہیں بھائی کہ آپ کی میموری اس قدر ہو چکی ہے کہ 2-4 باتیں میں اور کرنے لگوں تو بھی ختم ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ انشاءاللہ سنیں گے بھائی. میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے بات ہے، اپنے فائدے کے لیے پہلے اپنے فائدے کے لیے پہلے بات کر رہا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں رب ذوالجلال سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، ساتھ ساتھ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. رمضان کے مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں. رمضان کی دیگر راتوں کی طرح آج کی رات دیگر راتوں کی طرح عام رات نہیں ہے. رات ہے نا، بیجو رات ہے نا، عبادت کی رات ہے. شب قدر تک چانس ہے. Federation will become guiding the process. It's not yet about the chance. جب بھی کبھی موقع دیکھے تو اس موقع سے چوک جانا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. ابھی اعلان ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو رات کے 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک اسٹیج کے سامنے لائن لگا کر کھڑا ہو جائے گا اسے 1,000 روپے ملا کریں. دیکھ لیجیے گا بھائی صاحب، دادری کے پیچھے کون سا گاؤں ہے؟ چٹھڑا، اس سے پیچھے نئی بستی، اس سے پیچھے سکندرآباد، سب پار ہو گئے. لائن لگ جائے گی، بہت ابھی نہیں چھوڑنا. لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. 70 گنا دوں گا، چانس ہے، موقع ہے. رقم لینے کے لیے چکنے کے لیے تیار ہی نہیں. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں. روز روز حالات خراب سے خراب ترین ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان اپنی حرکتوں سے باز آنے کی تیار. رمضان آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، حرکت چونکہ دور نہیں ہے. مسجدوں میں وہی شور شرابہ، نمازوں میں وہی گنے اور گائیاں آج بھی جاری ہے. پتہ نہیں آپ مسجد میں ہوگی یا نہ ہوگی. میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں. آپ کے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں. حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک دن جائے حالات اور مسلمانوں کو تنگ. مسلمان اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنے پر ہندوستان میں کافی نہیں ہے. ہندوستانی قانون اس کے لیے کافی نہیں ہے. ہندوستان کا ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہے.
ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش چل رہی ہے، پوری تاریخ چل رہی ہے، مسلمانوں کو لقمہ طرف سمجھ کر نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی بھی اللہ رب العزت اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود سے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن کو وہ بتاؤ میں نے کہا پوری دنیا میں آپ دنیا کا نقشہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نقشہ دنیا کا نقشہ، اس نقشے میں آپ مجھے ایسے انگلی کر کے بتا نہیں سکتے کہ یہاں مسلمان کا خون نہیں بہ رہا ہے، نہیں دکھا سکتے۔ ہر جگہ مسلمان کا خون پانی سے بھی، گندے نالی کے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا۔ مسلمان کوئی بھی پیڑ دو، مسلمان کوئی بھی کاٹ دو، مسلمان کوئی بھی جلا دو، مسلمان کوئی بھی اس کی ہڈیاں توڑ دو، نہیں، پوری دنیا کے حالات بتا، پوری دنیا کے حالات آپ لوگ سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ جانا فلسطین کے اخبار دیکھ رہے ہیں، جبکہ اپنے سلطان نے مسلمانوں کو کیسا بنا کر بھیجا؟ بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس مجمع میں موجود ایک ایک فرد بادشاہ ہے، ایک ایک فرد خلیفہ ہے۔ یہ خلیفہ کے احوال ہے، یہ بادشاہوں کی یہ عادتیں ہیں، ان کی حرکات و سکنات اس قسم کی ہے، یہ غلام مسلمت کر زندگی گزار رہے ہیں، جبھی تو آج مسلمانوں پر تیر اور نیزے اور تلواریں آزمائی جا رہی ہیں۔ مسلمان اپنی قوم میں نہایت کی گندے کاٹوں میں ہوتے ہیں، علم سے، شکشا سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے مسلمان بہت ہی دور ہے۔ ابن رشدی کا ایک واقعہ آج کل میں بار بار بتا رہا ہوں اور آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، آپ تاکہ عبرت حاصل کریں۔ دنیا میں جتنے بھی سائنسٹسٹ آئے، سائنسداں آئے، دا نیوٹرونین ایرا آف فزکس سے اسٹارٹ کر کے چارلس بارک تک، وہاں سے لے کر ایلن ماسک تک، ان کے پاس جتنے بھی سائنسی فارمولز ہیں ان تمام فارمولز کے بانی مسلمان ہیں۔ ایک وقت کا مسلمانوں کے پاس علم کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، ایک وقت کا مسلمانوں سے اوپر علم میں کوئی نہیں تھا دنیا میں، ایک وقت کا مسلمان بادشاہ کو حقیقت کے بادشاہ کو ہوا کرتی تھی۔ اتنے رشدی رہنے والے ہیں اندلس، آج کل آپ اسے اسپین دیکھیں، ایک عیسائی پادری آیا، اسے کہنے لگا میں نے دنیا کے دیگر ممالک کا سفر کیا، اپنے ملک کے ہر شہر کا سفر کیا اور آپ کے اندلس میں آیا، یہاں پر بھی میں سفر کر رہا ہوں، لیکن اتنے رشدی صاحب ایک بات سن لیجیے، ہمارے ملک میں جتنے خوبصورت شہر ہے آپ کے ملک میں اتنے خوبصورت شہر نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ہمارے ملک میں جتنے خوبصورت شہر ہے آپ کے ملک میں اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے جمیل اور اتنے زیادہ ڈیولپمنٹ سٹیز نہیں ہیں۔ دیکھنے رشتے نے کہا بالکل صحیح کہا، وجہ فرمایا، ہاں آپ کے ملک کی طرح ہمارے ملک میں اتنے خوبصورت شہر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے علاقے میں جب بھی، ہمارے ملک میں، ہمارے اسٹیٹ میں یا شہر میں جب بھی کوئی گویا بڑھتا ہے، جانتے کریں گا سنگر نہیں سمجھ، سنگر گانے بجانے والے گویا، تو جب ہمارے ملک میں جب بھی کوئی گویا بڑھتا ہے تو اس کی جو ساز، ڈھول، طبلے، یہ وہ جو ساز ہے، انسٹرومنٹ جسے کہتے ہیں، یہ جو ساز بکنے کے لیے آپ کے ملک میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں ساز کی قیمت ہے، لوگ سازوں کو پسند کرتے ہیں، گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے دیکھنے کے لیے وہ وہاں جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی عالم کا انتقال ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی چپے میں اگر کسی سائنسداں کا انتقال ہوتا ہے، کوئی دانشور کا انتقال ہوتا ہے، یاد رکھیے ان کی کتابیں لکھنے کے لیے ہمارے ملک میں آتی ہے، کیوں
ये पूरी हो गया। आस पास के दिल्ली एनसीआर में इतने वैरायटीज खाने के नहीं है जितने के पुराने दिल्ली है मुसलमानों के इलाका, दिल्ली 6 मुसलमानों का इलाका, दिल्ली 25 मुसलमानों का इलाका और कोयला मुसलमानों के इलाका। इन इलाकों में खाने पीने की जितनी वैरायटीज मिलती है तो कहीं और नहीं मिलती। क्यों? मुसलमानों का इलाका खाना पीना इन्हें ज्यादा खाना होता है। इफ्तार के वक्त में इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि नमाज में मगरिब की नमाज में खड़े पेट में ही सहलाते रहते हैं। सहरी के वक्त इतना खुश के आते हैं कि नमाज में जब इमाम साहब पढ़ते हैं तो आमीन कहने की वजह खाने पीने के लिए मुसलमान हो गए। आज जहाँ बारी आती है एक अच्छी यूनिवर्सिटी की, एक अच्छी इंस्टीट्यूट की, एक अच्छे कॉलेज की, एक अच्छे स्कूल की, तो मुसलमानों के इलाके में नहीं दिखा सकता कि अच्छा स्कूल, नहीं दिखा सकता एक अच्छा इंस्टीट्यूट, नहीं दिखा सकते मुसलमानों के इलाके में बेहतरीन यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं दिखा सकते। तालीम अगर आपको हासिल करनी हो तो हिंदुओं के इलाके में, गैरों के इलाके में, गैरों की कॉलेज से उनकी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है आपको तालीम हासिल करने के लिए। मुसलमान तालीम में 0/0 बिल्कुल 0/0 तालीम देते, चाहे नाकाम ना अनपढ़ गवाह कुछ नहीं। मुल्क में मुसलमानों की जो कद होनी चाहिए वो कद नहीं। जबकि हमारे उलमाए किराम में हिंदुस्तान में तालीमी निजाम को बाकी रखने के लिए और उन्हें पता था कि अगर तालीमी निजाम मुसलमानों के अंदर बाकी रहेगा तो मुसलमान कौम अपनी कौमियत के साथ हिंदुस्तान में बाकी रहेगी, वरना ये कौम बाकी नहीं रह सकती। इसी वजह से आजादी में जब मुसलमानों ने 1803 से लेकर तकरीबन 3 पीढ़ियों तक अपना खून बहाया है, अपनी नस्लें कटवाई है, उस वक्त से मुसलमान उलमा ने सबसे पहले जो एक काम किया है वो ये किया है कि गांव में जाकर, चप्पे चप्पे में जाकर मदारिस को कायम किया है ताकि मुसलमान नौजवान, मुसलमान बच्चे, मुसलमान बच्चियां ये तालीम से आरास्ता हो जाए, क्योंकि बिना तालीम के दुनिया में उनको रोक दिया जाएगा, गुलामों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तालीम की बहरान इस कदर है। मैं अपने मौजूद पर आ जाऊंगा, लेकिन नबी के जरा से आपको चुप बोलूंगा, आपके दिल में जरा सी बात बदल जाए। अंदाज बयां गर्ज बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भाइयों जरा दर्द के साथ सुने, एहसास करें। हमारे पास आज कोई मुसलमान अच्छे डॉक्टर नहीं, खास तौर पर मुसलमान हम बहनों में, हमारी बहनों में कोई अच्छी डॉक्टर नहीं, एमडी डॉक्टर नहीं, सर्जन डॉक्टर नहीं है। हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, यूं कहते हैं बहाना लगाते हैं बेपर्दगी होगी, बेपर्दगी होगी। कुरान ने, शरीयत ने जो उनके लिए पढ़ने का निजाम रखा है, उस निजाम के तहत पढ़ाए बच्चों को, निगरानी रखे, माता को मुझे गालिब दे और फिर पढ़ाए। अपनी बच्ची को क्यों नहीं पढ़ाते आप? अपनी बच्ची को क्यों डॉक्टर नहीं बनाते हैं? कुरान ने, शरीयत ने इजाजत दी है कि लड़कियां जब बाहर निकले तो अपने चेहरे को जरूरत के वक्त खोल सकती है, हाथ के हाथ तक खोल सकती है, पैर के टखने से नीचे तक खोल सकती है, जितने की इजाजत दी है। इसके साथ आप कॉलेज में भेजे, डॉक्टर बनाए, किसने मना किया है? और हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाते रहेंगे, बेपर्दगी होगी, बेपर्दगी होगी, ये कहेंगे। और जब डिलीवरी की बारी आए तब किसके सामने कपड़ा उतार के हमारी माँ को पहले, तब कोई मुसलमान डॉक्टर जरूर नहीं है। गैर तो गैर, गैर महरम तो गैर महरम, गैर मुस्लिम के सामने भी कपड़ा उतार के तो मजबूर होती है। पढ़ना कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? चेहरा और हाथ और पैर इतने खोलने को हम बेवकूफी कहते हैं, अपना शरीर खोल दे तो सारा कपड़ा उतार देता है, बेवकूफी नहीं होगी। यहाँ तक कि आपको लगता है कि गायनी डॉक्टर्स जो होते वो करती है सब कुछ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर घुस कर देखा, उस अंदर अफसोस हुआ, खून का आंसू हो रहा, ये क्या हो रहा है?
اپنے خاندان کے حالات دیکھ کے، اپنے سگے افسانی بہنوں کے حالات دیکھ کے، اپنی چاچیوں کی، اپنی خالوں کی، اپنی ماں کی، اپنی پوتیوں کو ہاسپٹل میں جب دیکھا، جب یہ بات کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائے، تعلیم دے، خود بھی تعلیم حاصل کرے. Give me an educational mother, I will give you a concentration in education. شیکسپیئر نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. پڑھی لکھی ماں دے دو ساتھ. شیکسپیئر کہتا ہے کہ میں تم مجھے پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. تعلیم ہماری زندگی سے ختم، ایک ختم. اسی وجہ سے علماء کی قدر ختم، علماء کی قدر ختم. اور علماء کی قدر ختم ہونے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا قدر ہوتا ہے؟ ایمان کے ساتھ موت ہوتی یا نہ ہوتی شک ہے. شک ہے. رب ذوالجلال نے قرآن کریم، کعبۃ اللہ، یہ دونوں بہت مقدس چیز ہے کہ قرآن کریم مقدس چیز ہے. آپ یہاں کس بھی ہوئے ہیں قرآن کریم کی مناسبت سے کرتے ہوئے؟ کعبۃ اللہ مقدس چیز ہے کہ نہیں؟ آپ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے میں 3-3 4-4 لاکھ خرچ کر کے آپ مکے میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں؟ بیت اللہ کو کسی میں جاتے ہیں؟ بیت اللہ آپ کو ایران میں مل جائے گا، امریکہ میں مل جائے گا، پیرس میں مل جائے گا، لندن میں، واشنگٹن ڈی سی میں مل جائے گا؟ نہیں. وہی میرے کا وہی جاتے ہیں. 3-3 4-4 لاکھ روپے خرچ کر کے اگر آپ گھومنا چاہے دنیا کے کئی ملک آپ گھوم کے چلے آئیں گے، لیکن آپ نہیں کرتے. آپ خرچ کس لیے کرتے؟ بیت اللہ جانا ہے. 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ دیں گے، بیت اللہ جائیں گے. 3.5 لاکھ کی 4 لاکھ دیں گے، بیت اللہ جائیں گے. آپ سے 2-3 سال پہلے 50,000 روپے میں 45,000 روپے میں لوگ عمرہ کرتے ہیں. نہیں ایسا کرتے تھے بھائی؟ 45,000 روپے میں عمرہ کرتے نہیں لوگ کووڈ سے پہلے تک. اب تقریباً 1 لاکھ روپے کرتے ہیں. آج بھی دادری سے بھی تقریباً اس وقت حرم میں دادری سے تقریباً 150 لوگ موجود ہیں. دادری سے ہم تعلق 1 لاکھ روپے خرچ کرتے. کیوں بھائی؟ حالانکہ کاروباری حالات پہلے کے مقابلے اس وقت خراب ہے. کاروباری حالات خراب ہے، آرتھک ویوستھا اور زیادہ خراب ہے. اس کے باوجود دونوں میں سے خرچ کر رہے. کیوں خرچ کر رہے؟ بیت اللہ جانا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن کو اور بیت اللہ کو جو جمع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو جمع کیا ہے؟ والدین کو جمع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین نے آپ کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے. آپ اس کے ساتھ اگر دنیا میں کسی ایک طبقے کو جمع کیا ہے تو علماء کو جمع کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا، زبان رسالت کہتی ہے. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام النظر الى کتاب اللہ عبادۃ والنظر الى کعبۃ اللہ عبادۃ والنظر الى الوالدین عبادۃ. اور آخری میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والنظر الى العالم عبادۃ، کہ عالم کی جانب نظر شک کو اٹھا کر دیکھ لینا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. علماء کی قدر ختم، علماء کی قدر ختم. ایمان کے ساتھ زندگی ختم ہوگی یا نہ ہوگی شک ہے. ایک عالم کی ذاتی زندگی میں آپ کو ان کے ساتھ اختلاف، آپ ان کے ساتھ اختلاف رکھیں، ٹھیک ہے، بے شک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے مجموعی طور پر علماء کے ساتھ اپنے بدگمانی رکھی، بدزبانی کی، ان کی قدر قیمت نہ کی، تو یاد رکھنا ہے کہ یہ زندگی دنیا میں بھی بہت مشکل ہو جائے گی اور آخرت میں اگر ہونا ہی ہونا ہے. علماء نے جو قربانی دی ہے ہندوستان میں اور دیگر جگہوں میں، پوری دنیا میں علماء نے قربانی دی ہے، ایسی مثال دنیا میں کوئی جماعت پیش نہیں کر سکتی. ہندوستان کو آپ سنیے، ذرا سن لیجیے، ذرا دھیان کر سنیے. مولانا محمد غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند ہے. چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو جیل سے کہتے ہیں 2 دن ڈبل ملے گا، جاؤ مل کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، 2 دن کی چھٹی ملتی ہے، جاتے ہیں اپنے گھر
کہاں ہے مولا مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کو برف کی سلی میں لگا دیا. برف کی سلی جانتے ہیں؟ ارے بھائی جانتے بھی نہیں برف کی سلی. رمضان کا مہینہ مغرب کے ٹائم اور بہتر کریے